بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں جس ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء کے فتوے اور علماء کے نظریات۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں مختلف کتابوں کے حوالے سے، علامہ سخاوی کے حوالے سے، حافظ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے، حافظ ابن حجر مکی کے حوالے سے اور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو اصل میلاد ہے یہ تو قرآن و سنت میں سے ثابت ہے اور اس کا بیان قرآن و سنت میں ہے، لیکن جو حیت اور کیفیت میلاد ہے اور خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں ایک خاص انداز سے محفل کا انعقاد کرنا، یہ بعد میں شروع ہوا ہے کسی وقت میں، اور وہ کب شروع ہوا ہے اس پر میں نے کافی تفصیل سے بات کرتی تھی، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے سے کے بعد میں شروع ہوا ہے۔ تو اس پر اہل علم کا فتویٰ کیا ہے، وہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں کہ جو میلاد کرتے ہیں وہ بدعتی ہیں، جہنمی ہیں، یا شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا ان کا شوٹ کرنا جائز ہے، یا علماء ان کے اس عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے علامہ ابن الجوزی کا قول پیش کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی پر اس موقع پر یعنی ربیع الاول کے اندر اگر کوئی بندہ مسرت کا اظہار کرے، خوش ہو، تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھلا کیوں نہیں نوازے گا، جبکہ ابو لہب کو بخاری کی روایت کے مطابق اس کی عذاب میں تخفیف کی گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میلاد کے اوپر بھی آ رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد میں نے حافظ ابن حجر اسقلانی کا خاص کر کے اس کے اوپر آپ کے سامنے سخاوی کے حوالے سے پیش کیا کہ وہ اس کے جواز کے قائل تھے، اور ذہبی کا ابن کثیر اور علامہ ذہبی نے شاہ اربل جو میلاد کرنے والا تھا اس کو رحمۃ اللہ علیہ اور کان سنین کہا کہ وہ سنی تھا۔ اس سے اس بات کا رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سبائیوں نے شروع کیا تھا فاطمیوں کے زمانے میں، حالانکہ یہ فاطمیوں کی حکومت سے پہلے کا اس کا وجود ہے۔ اس کے بعد میں نے علامہ ابن تیمیہ کا پیش کیا تھا، اور آج میں ایک اور عالم دین، ان کا نام میں نے لے دیا تھا پچھلے پروگراموں میں، لیکن میں نے کہا تھا کہ ان کے حوالے کے اوپر میں ایک پورا پروگرام کروں گا۔ وہ شخصیت جن کا آج میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ میلاد کے قائل تھے، اور انہوں نے میلاد کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور میلاد کے واعظ کو بھی انہوں نے لکھا، تقریر کو بھی لکھا۔ وہ آج میں اس عالم دین کا ذکر کر رہا ہوں، اور شاید یہ کہیں نہ ہو کہ ایک پورا پروگرام اسی عالم دین کے اوپر ہو جائے۔ جس طرح سے میں نے ابن حجر اسقلانی کے جب ان کا قول پیش کیا تھا کہ وہ میلاد کے قائل ہیں، تو بعض باتیں ان کی ذاتی حوالے سے آ گئی تھی، تو وہ پورا پروگرام ایک ابن حجر اسقلانی کے فتوے پر اور ان کی ذات پر ہو گیا تھا۔ تو آج میں جس شخصیت کا، جس عالم دین کا ذکر کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، وہ علمی دنیا کے ایک نیر اعظم ہیں۔ علمی دنیا کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے، اور محدثین ان کا بڑے ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں، اور وہ شخصیت جن کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں آج، وہ ہیں حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن رجب بہت بڑے عالم تھے، زاہد تھے، عامل تھے، اور ان کا بڑا مقام ہے۔
میں نے ان کا ترجمے کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ جو اصل باتیں ہیں وہ کہیں نہ رہ نہ جائیں، لیکن میں آپ کو یہ تعارف کرا دوں کہ میں کس شخصیت سے آج میلاد کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حافظ ابن رجب، ان کا نام عبد الرحمن بن احمد ابن رجب ہے۔ یہ جو میں ان کا ترجمہ پیش کرنے لگا ہوں، ترجمہ کا مطلب ہے ان کے حالات زندگی۔ ان کو یہ میں پیش کر رہا ہوں حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب سے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے لکھا۔ 3 بندوں کا میں نام لینے لگا ہوں، اور ان کا شذرات الذہب میں، اور لیکن میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب الدرر الکامنہ، تاکہ کسی کو کوئی ذوف شوف کی بات ہی نہ رہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ میں ان کا تذکرہ کیا، اور قاضی شوکانی نے بدر الطالع کے اندر ان کا تذکرہ کیا۔ یہ بدر الطالع کا قاضی شوکانی کی کئی جلدوں میں کتاب ہے، جس کے اندر وہ محدثین کے احوال کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے علامہ سخاوی کا بھی ذکر کیا، اور علامہ سیوطی کا تو بڑا دفاع کیا، اور حافظ ابن رجب کا انہوں نے بڑا ان کا علمی تذکرہ بیان کیا علامہ شوکانی نے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ الدرر الکامنہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ 706 میں ان کی ولادت بغداد کے اندر ہوئی۔ اپنے والد کے ساتھ انہوں نے دمشق کا سفر کیا، اور وہاں انہوں نے مختلف محدثین سے علم حاصل کیا، اور پھر علم کے ایک چاند بن کر یہ چمکے۔ ان کی بڑی تصانیف ہیں، ان تصانیف میں ان کا پہلی تصنیف جس کا ذکر کیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے، وہ فتح الباری ہے۔ یعنی عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ بخاری کی شرح فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی ہے، لیکن اتفاق یہ تھا کہ حافظ ابن رجب نے اس کی ابتدا کی تھی۔ بخاری پر جو ان کا کام تھا فتح الباری، پچھلے دن میں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں، لیکن مجھے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہ چھپ گیا ہے، اور علامہ البانی نے اس پر کچھ کام کیا ہے، اور جو کچھ ان کے ذہن میں ہوگا انہوں نے اس پر کچھ کام کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ان کا بخاری پر فتح الباری کے نام سے کام ہے۔ انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے ذیل طبقات الحنابلہ لکھا ہے، یعنی محدثین جو حنابلہ ہیں ان کے تذکرے لکھے ہیں، اور بڑے پڑھنے والے وہ تذکرے ہیں طبقات الحنابلہ کے اندر علامہ ابن حجر کے۔ آگے ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے لطائف المعارف، اور یہ کتاب واعظ کے طریقے پر انہوں نے لکھی ہے، لوگوں کو بتایا ہے تقریر کیسے کرنی چاہیے، تقریر کیسے کرنی چاہیے اور کیا کرنی چاہیے۔ تو ابن حجر اسقلانی نے اس کتاب جو ہے نا لطائف المعارف بڑی اس کی تعریف کی ہے، اور کہتے ہیں یہ جید کتاب ہے۔ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب حسن اتفاق سمجھیے کہ ان کا نام بھی ابن رجب تھا، اور مات فی شہر رجب، ان کا وصال بھی رجب کے مہینے میں ہوا ہے، 795 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ حافظ ابن رجب کا مختصر سا ایک تعارف تھا جو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ آخر یہ ایک بات ابن حجر اسقلانی نے الدرر الکامنہ میں ان کے حوالے سے لکھی ہے، جن کا آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ میلاد کے قائل تھے، انہوں نے میلاد کی تقریریں کی ہیں، اور میلاد کے واعظ و کس طرح سے تقریر کرنی چاہیے اس کا طریقہ بتایا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کرنا چاہیے، 12 ربیع الاول کو کرنا چاہیے، اور تقریر کیا کرنی چاہیے انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس حافظ ابن رجب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اپنی وفات سے چند دن پہلے یہ جو بزرگ تھے حافظ ابن رجب، یہ قبرستان میں گئے، تو قبرستان کے اندر ایک خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے قبر نکالنے والا جو بندہ تھا اس کو بلایا اور کہا یہاں قبر کھودو۔ اس نے قبر کھود دی، تو یہ اس قبر کے اندر داخل ہوئے، لیٹے اور مسکرائے، قبر کو پسند کیا، اس کو کہا یہ قبر نکال دو، پھر گھر چلے گئے، اور 1-2 دن کے بعد ان کا وصال ہوا، اور وہی قبر جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکلوائی تھی، کھدوائی تھی اپنے حکم سے، اور پھر اس کے اندر گئے تھے، اسی قبر کے اندر حافظ ابن رجب دفن ہوئے۔ تو گویا یہ ان کی ایک ولایت کی نشانی بھی ہے کہ یہ ولی اللہ بھی تھے،
کیونکہ انہوں نے قبر کھدوائی. ویسے تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا. علامہ البانی کہتے ہیں کہ کسی کو یہ جو لوگ اپنی قبریں کھدواتے ہیں اور جا کر تلاوت کرتے ہیں ان کو کیا پتا کہ انہوں نے وہاں دفن ہونا ہے کہ نہیں. وہ علامہ البانی کا شاید اس طرف دھیان نہیں گیا کہ ہر بندہ اپنی قبر نہیں کھدواتا. جو کھدواتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اسی قبر کے اندر دفن ہونا ہے، اور ان میں حافظ ابن رجب الحنبلی ہیں. یہ میں نے ان کا آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا. اب آئیں میں حافظ ابن رجب کی کتاب سے آپ کو بتاؤں کہ وہ میلاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ کتاب ہے جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے جید کتاب کہا ہے، شوکانی نے خوبصورت کتاب کہا ہے. شوکانی نے ان کی کتابوں کا، ان کی ذات کا ذکر کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے لطائف المعارف. بڑی زبردست کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے لطائف المعارف. اس کتاب کا میں سٹائل آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. یہ کتاب انہوں نے 12 مہینوں کے بارے میں لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے 12 مہینے کی مجلسوں کا ذکر کیا ہے کہ محرم میں جلسہ کرنا چاہیے، مجلسیں سجانی چاہیے، اور ان میں تقریر کیا کرنی چاہیے. تو یہ انہوں نے پہلے اس کے اندر محرم کا بیان کیا ہے. میں کتاب کا تھوڑا سا آپ کو اس کا سٹائل بتا دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ محرم کی ہے. تو محرم کے اندر اس کے روزے کی فضیلت کے بارے میں، استغفار کرنے کے بارے میں، اور جو روافض کے غلط کام ہیں ان کا رد اور حقیقت کا، یعنی پورا محرم کا واعظ وہ جو ہم کرتے ہیں وہ سارا محرم کا. اور پھر آگے لکھا کہ اسی محرم کے اندر لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں، اس کا انہوں نے ایک پورا واعظ لکھا. اس کے بعد سفر کا ہے. تو محرم کا پورا واعظ، پوری مجلس، اور اس کی 3-4 تقریریں انہوں نے ہر جمعے کی ایک تقریر لکھی ہے کہ کیا کرنی چاہیے. اس کے بعد وہ شہر سفر آ جاتا ہے. تو یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کے اندر انہوں نے پہلے تو یہ ایک فصل لکھی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، یہ درست نہیں ہے. پہلے تو انہوں نے اس کا رد کیا اور احادیث کو لائے ہیں. اور پھر یہ عجیب حسن اتفاق ہے یا واقعہ ہی ایسا ہے. اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے اس کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں، جو پاکستان کے اہل علم ہیں، ہندوستان کے، بنگلہ دیش کے، ہم اس کو پیروں فقیروں کا مہینہ کہتے ہیں. پاکستان میں خاص کر کے میں کہہ دوں، اس کے اندر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا کا بریلی محدث بریلی کا عرس ہوتا ہے. تو یہ عرسوں کا مہینہ ہے. اس میں ہم پیروں فقیروں کی باتیں کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر کہ حافظ ابن رجب نے یہی کہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پیروں فقیروں کا مہینہ ہے. اور پھر آگے انہوں نے اس سفر کے مہینے کے ایک پورا باب لکھا جو میں نے آپ کو بتانا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں من کرامت الاولیاء، پورا باب لکھا. وہ کہتے ہیں یہ پیروں فقیروں کا مہینہ ہے. اور آگے میں تبرک کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس کے اندر بزرگوں کی کرامات بیان کرنی چاہیے. پھر وہ بزرگوں کی کرامت لائے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ نذیر و ذالک ما روی عن خالد بن ولید رضی اللہ منہ اکل السم ومنہ مشی سعد بن ابی وقاص وابی مسلم الخوانی بالجیوش علی متن البحر. وہ کہتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا ہے. اب یہ اتنی بات پڑھنے سے وہ ساری بات کا پتہ نہیں چلے گا، وہ پورا واعظ پڑھنا کرے گا. کہتے ہیں کہ خالد بن ولید کی کرامت بیان کرو اس مہینے کے اندر. اللہ کے ولی بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، فاتح بھی تھے. ان خالد بن ولید کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے سامنے زہر پیش کیا گیا. انہوں نے زہر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، انہوں نے زہر پی لیا، زہر نے کوئی نقصان نہ دیا اور ان کو کوئی نقصان نہ ہوا. آگے کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو مسلم الخولانی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو انہوں نے دریا پار کیا اور دریا کی سطح کے اوپر چلے. ولیوں کے یہی کمال ہوتے ہیں. آگے کہتے ہیں وہ من ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امر دیا، حکم دیا تمیم داری کو. یہ تمیم داری وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ دنیا جانتی ہے. یہ ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، صاحب کرامت تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت مدینہ منورہ کے باہر سے کہیں سے ایک آگ نکلی غار کے اندر سے، تو وہ آگے پھیلنے لگی. حیث خرجت النار من الحرہ ان یردہا فدخل الیہا فی النار
التی خرجت منہ، اور دوسری ایک نسخے میں فی الغار آتا ہے کہ وہ ایک مدینہ منورہ کے باہر سے آگ نکلی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمیم داری سے کہا اس آگ کا کچھ کرو، تو وہ گئے، انہوں نے ہاتھ سے دھکیل دیا اس آگ کو، جس غار سے جس پہاڑ سے وہ نکلی تھی اس کے اندر وہ داخل ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں ابو مسلم خولانی کی کرامتیں بیان کرو، خالد بن ولید کی کرامتیں بیان کرو، تمیم داری کی کرامتیں بیان کرو، صحابہ کی کرامتیں بیان کرو۔ تو سفر کا مہینہ انہوں نے کرامتوں، پیروں، فقیروں کا بیان کیا ہے۔ اگر ہم امام احمد رضا خان کی باتیں بیان کریں، محدث اعظم پاکستان کی باتیں بیان کریں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بیان کریں، تو لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ طریق حافظ ابن رجب نے ہمیں بتایا ہے۔ سب کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ میں کہوں کہ یہ طریق پاکستان کے علامہ الہی بخش رحمۃ اللہ نے بتایا ہے، تو لوگ کہیں گے وہ بھی کوئی اتھارٹی ہے۔ اگر ہم کسی اور بزرگ کا نام لے کہیں گے وہ بھی کوئی اتھارٹی ہے۔ تو آج میں آپ کو اتھارٹی بتا رہا ہوں، اور اس کو اتھارٹی میں نہیں کہہ رہا، قاضی شوکانی کہہ رہے ہیں، ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے علماء ان کے مداح ہیں۔ میں آپ کو لائن لگا دیتا ان کے ترجمے کی، لیکن میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ حافظ سیوطی ان کے گیت گا رہے ہیں، حافظ سخاوی ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 12 مہینے کی تقریروں کے اوپر کتاب لکھی۔ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد شریف نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں نے ان کی زیارت نہیں کی، میرے ہوش سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، مگر اس وقت بڑی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کی تقریریں سنی، اور بڑے ہمارے علماء میں ایسے بھی دوست ہیں جو علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر تقریر کرتے ہیں۔ یہ بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے اور بہت پائے کے مقرر تھے، دنیا جانتی تھی علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور یہ ان کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے 12 تقریریں۔ اور یہ عام طور پر ہمارے جو اہل علم ہیں وہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے 12 تقریریں پڑھی ہیں۔ اگر وہ اس کا یہ ہونا کہ اس نے بڑی علمی باتیں نہیں کی تو وہ کہتے ہیں اس نے 12 تقریریں پڑھی ہیں۔ تو علامہ نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہے، اس کا نام 12 تقریریں ہیں۔ تو 12 مہینے کی تقریریں ہیں اس کے اندر۔ مجھے اس کتاب کو دیکھے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں اس کتاب کو۔ مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ بات ہو کہ علامہ نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو کتاب لکھی ہے وہ حافظ ابن رجب کی طرز پر لکھی ہو، اور حافظ ابن رجب کی اتباع میں لکھی ہو۔ ان کی نظر اس کتاب پر پڑی ہو تو اس نے کہا عربوں کے لیے یہ کام حافظ ابن رجب نے کیا ہے، چلو پنجابی لاہوری بندوں کے لیے خاص کر کے میں 12 تقریریں لکھ دیتا ہوں۔ لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ وہ کتاب اس کتاب کا ترجمہ ہے، کیونکہ علامہ نوری کا اسلوب کچھ اور ہے، وہ بڑا عوامی قسم کا ہے اور ان کا بڑا محدثانہ ہے، لیکن یہ مماثلت ضرور ہے۔ تو علامہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی کام اردو زبان میں کیا ہے جو علامہ ابن رجب نے کیا ہے۔ جو یہ ان کا انداز ہے وہی علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے۔ اس کتاب کا نام تو لطائف المعارف ہے، لیکن میں معذرت کے ساتھ اس کو 12 تقریروں کا نام دے رہا ہوں کہ آج میں نے آپ کو میلاد 12 تقریروں سے سنانا ہے۔ اگر آپ پنجاب کی طرف رخ کریں، سوچیں، تو علامہ نوری کا نام یاد کر لیں، محمد شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اگر آپ محدثین کی طرف دیکھیں تو حافظ ابن رجب کا نام یاد کر لیں۔ مولانا نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمد شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جو ماننے والے علماء ہیں، خاص کر کے جو ان کی طرز پر تقریر کرتے ہیں، لاکھوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے سے ان کو لکھ پتی کروڑ پتی بنایا ہے، بڑی تقریر کرتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ حافظ ابن رجب کی اس کتاب کے ترجمے کا اہتمام کریں اور دیکھیں، اور دونوں 12 تقریریں 12 تقریریں آ جائیں۔ اب تو اس وقت ایک 12 تقریریں ہیں، وہ 12 تقریریں آپ کے ہاتھ آ جائیں تو کوئی اللہ کا بندہ مرد میدان بنے اور ان کا ترجمہ کرے۔ یہ دوسری 12 تقریر کے نام سے اس کا ترجمہ کر دیں، حافظ ابن رجب کی کتاب کا۔ دیکھیں میں نے کتنا وقت لگایا اس پر، اس کی کچھ خاص سبب ہیں جو میں نے اتنی دیر لگائی ہے۔ علامہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی سالوں کی بات ہے
کہ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں تھا، وہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی، تو وہ روڈ کے اندر آ گیا، تو وہاں وہ اس کو موو کرنا چاہتے تھے، تو کچھ سالوں کے بعد، بڑے سالوں کے بعد ان کی قبر کھودی گئی اور بکس کو نکالا گیا کہ دوسری جگہ دفن کیا جائے۔ تو میں نے یہ بات رضائے مصطفیٰ غالباً رسالے میں یا کسی اخبار میں پڑھی تھی کہ جب وہ ان کا جسم مبارک نکالا گیا بڑے سالوں کے بعد، تو اس سے اتنی خوشبو آئی کہ پورا علاقہ معطر ہو کر رہ گیا۔ اللہ رحمت نازل فرمائے علامہ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 12 تقریریں، اب وہ نوری صاحب والی 12 تقریریں نہیں میں آپ کو کہہ رہا، حافظ ابن رجب کی 12 تقریریں، اس سے وہ میلاد کا وعظ شروع کرتے ہیں اور طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وعظ کریں۔ وہ پہلے تو ایک پہلی فصل کا نام ہے مجلس فی فضل التذکیر باللہ تعالی و مجالس الوعظ۔ یہ باب باندھ کر وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث لائے ہیں جنت کے بارے میں جس میں جنت کی فضیلت ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کانت مجالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ آمتها مجالس تذکیر باللہ و ترغیب و ترہیب اما بتلاوت القرآن او بما آتاہ اللہ من الحکمہ والموعظۃ الحسنہ و تعلیم ما ينفع فی الدین کما امر اللہ تعالی فی کتابہ ان یذکر وَيَعِزَ وَيَقُسُ وَأَن يَدُ إِلَى سَبِيلِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہوتی تھیں، حضور جو جلسے کرتے تھے، جلسے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، انہوں نے مجلس کا لکھا یعنی بیٹھنا، جلسے کا مطلب ہی بیٹھنا ہی ہوتا ہے، اس میں تلاوت قرآن ہوتی تھی، حکمت کی باتیں ہوتی تھی، مواعظ حسنہ ہوتا تھا، دل نشین باتیں ہوتی تھیں، اور اللہ تعالی اور ایسی باتیں ہوتی تھی جن سے لوگوں کو نفع ملے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ لوگوں کو نفع دینے والی باتیں کیا کرو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذکر جو ہے وہ لوگ مومنین کے لیے فائدہ دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلاتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں وَأَن يُبَشِّرَ وَيُنذِرَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَسَمَّاهُ اللَّهُ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حضور کا تو نام ہی مبشر اور نذیر ہے اور داعی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور آپ کا نام تو سراج منیر ہے، چمکا دینے والا، چمکتا ہوا سراج۔ یہ باتیں کی، اب یہ کہیں گے یہ تو عام باتیں ہیں، میں آپ کو طریقے واضح بتا رہا ہوں میلاد کا جو حافظ ابن رجب نے لکھا۔ آگے کہتے ہیں بس اس بات کے لیے یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے، یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں حافظ ابن رجب کا میلاد کا واضح۔ وہ کہتے ہیں فقیل، یہ کہہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام سراج رکھا، کہ کہتے ہیں فقیل سراجا للمؤمنین فی الدنیا ومنیرا للمذنبین یوم القیامہ بالشفاء وسمى سراجا، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا ہوا چراغ ہیں مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں، اور وہ چمکنے والے ہیں اور وہ شفاعت کرنے والے ہیں گناہ گاروں کی قیامت کے دن، اللہ نے ان کا نام سراج رکھا۔ آگے بڑا قابل غور جملہ ہے حافظ ابن رجب کا، کہتے ہیں لِأَنَّ السِّرَاجَ الْوَاحِدَ يُوقَدُ مِنْهُ أَلْفُ سِرَاجٍ وَلَا يَنْقُصُ مِن نُورِهِ شَيْئًا، کہتے ہیں کہ آپ وہ چراغ ہیں کہ اس چراغ سے اتنی چمک ہے کہ جو چمکتا ہوا جو چراغ ہے اس سے اگر ہزاروں چراغوں کی روشنی لی جائے تو اس چراغ کی روشنی میں فرق نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمکتا ہوا چراغ ہیں کہ کروڑوں ملین لوگ اس سے روشنی لے کر اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں چمکا رہے ہیں، یعنی یوں کہہ لے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اسی عبارت کا ترجمہ ہے جو امام اہل سنت نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ السِّرَاجُ الْوَاحِدُ يُوقَدُ مِنْهُ أَلْفُ سِرَاجٍ وَلَا يَنْقَصُ مِن نُورِهِ شَيْئًا، اس نور سے تو لاکھوں چراغ چمک گئے اور چمکتے ہیں اور چمک رہے ہیں، مگر اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور آگے غضب کا جملہ نوٹ کر لیں، آگے مثال دیتے ہیں حافظ ابن رجب الحنبلی کی بات کر رہا ہوں، مولانا نوری رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں کر رہا۔ اگر وہ یہ بات کریں علامہ شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ تو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اب حافظ ابن رجب کی سن لے، اور واز کس کا ہے؟ میلاد کا۔ آگے کہتے ہیں کذالک
خلق اللہ الانبیاء من نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينقص من نورہ شیء. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو نور محمد سے پیدا کیا، اور نور محمد سے تمام انبیاء کو جو پیدا کیا، نہ ہی تمام انبیاء کے پیدا کرنے سے اس نور کی چمک میں فرق آیا، اور نہ لاکھوں کروڑوں ملین ٹریلین لوگوں نے جو نور مصطفیٰ سے اپنا حصہ لے کر اپنے آپ کو چمکایا، تو نور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں آیا. اب اس سے بڑا مسئلہ نور اور واز میلاد کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور کار کون رہا ہے؟ حافظ ابن رجب. یہاں سے انہوں نے اپنے واز کو شروع کیا، اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واز سے انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد وہ آگے پورا واز تو میں نے آپ کو نہیں سنانا. اسی طرح سے یہ میں آپ کی دلچسپی کے لیے کر رہا ہوں کہ لطائف المعارف کو پڑھیں اور تقریریں کریں. اس سے نئی نئی تقریروں کے انداز، نئے نئے اسلوب جو ہے وہ حافظ ابن رجب نے 12 مہینوں کے لیے لکھے ہیں. یہ 12 تقریریں کتاب ہے نئی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں وظائف شہر ربیع الاول، کیا کیا وظیفے کرنے چاہیے، کیا کیا تقریریں کرنی چاہیے ربیع الاول کے مہینے میں. میں نے یہ بات آپ سے پچھلے پروگرام میں کہی تھی، پورے سال کے اندر ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، معجزات کا ذکر کرنا، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کرنا، آپ کی صورت کا ذکر کرنا پورے سال میں جائز عموماً ہے، اور خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں ہے. تو یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا تھا، یہ بات میں کسی وجہ سے کہہ رہا تھا، اور میں نے وہ وجہ بتائی بھی تھی. ان میں ایک وجہ یہ بتا رہا ہوں، اور باقی وجہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خصوصیت کے ساتھ ولادت مصطفیٰ فی ذکر مولد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول میں آمد مصطفیٰ کا، ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ یوں کیا کرو. میں تم کو بتاتا ہوں. اس کے بعد حافظ ابن رجب آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں قدم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سن لو، مصطفیٰ کی ذات اول ہے. قدم نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیات مصطفیٰ. اب جب ہم تقریر کرتے ہیں، واز کرتے ہیں ولادت مصطفیٰ کا ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، جس سے بڑی چڑ ہے لوگوں کو، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں خوارج کو. وہ کہتے ہیں باقی دنوں میں کریں، ربیع الاول میں نہ کریں. اور حافظ ابن رجب کہتے ہیں باقی دنوں میں بھی عموماً کریں اور خصوصاً ربیع الاول میں کریں. اب میلاد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب انہوں نے وہ حدیث لائے ہیں جو ہمارے مشہور ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں کہ میری ماں جو ہیں ان جب وہ میں پیدا ہوا تو نور اضاءت لہو قصور الشام، وہ ان کو نظر آ گئے. اس کو حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے. وہ حدیث پہلے لائے ہیں. پھر وہ دوسری حدیث لائے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ مَكْتُوبًا فِي أُمِّ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِ النَّفْخِ فِي الرُّوحِ فِي آدَمَ علیہ السلام وَفُسِّرَ أُمُّ الْكِتَابِ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَبِالذِّكْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. وہ کہتے ہیں کہ ام الکتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا ذکر کیا، آپ کی کانت مذکورہ معرفت، آپ کی معرفت کا ذکر کیا، ساری تخلیق سے پہلے کا ذکر کیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر روایات بیان کی. پھر وہ روایات لائے ہیں. میں نے وہ نہیں سنانی، آپ کو یہ بتانا ہے ربیع الاول کے مہینے میں خصوصاً میلاد کا واز کرنا. یہ حافظ ابن رجب اس کا طریقہ کیا بتاتے ہیں. اگلے اسی میں وہ واز بتا رہے ہیں. حافظ ابن رجب کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، قرآن کریم کی آیت لکھتے ہیں ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اس پر وہ کہتے ہیں عَلَى مَا فَسَّرُهُ بِهِ مُجَاہِد وغیرہ ان المراد اخراج ذریت من آدم من ظہرہ قبل امر الملائکۃ بالسجود لہ، ولكن اکثر السلف على ان استخراج ذریت آدم منہ کما بعد نفخ فی الروح، وعلى هذا يدل اکثر الحدیث فتحمل على هذا ان يكون محمد صلی اللہ علیہ وسلم باستخراجہ من ظہر آدم. وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی
پشت مبارک سے جب روحیں نکالی گئیں، جب شیطان کو کہا گیا تھا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، سجدہ کرنے کا، تو روحیں نکالی گئیں بعد میں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خصوصیت کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ وہ سجدہ در حقیقت سجدہ روح محمد اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا سجدہ تھا، وہ ان کے ادب کا سجدہ تھا۔ آگے وہ حدیث روایت لائے ہیں، دلیل کے طور پر حافظ ابن رجب کہتے ہیں لولا محمد ما خلقتک یا آدم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت آدم کو فرمایا تھا اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو علامہ شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ اگر وہی بات علامہ شریف نوری لکھیں تو وہ من گھڑت بن جاتی ہے، اگر وہی بات حافظ ابن رجب لکھیں تو اب من گھڑت کہاں سے بات آئے گی؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لولا محمد ما خلقتک یا آدم، اے آدم میں تجھے اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کے بارے میں مجھے علم ہے کہ لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیا کیے ہیں، حافظ ابن تیمیہ نے کیا کیے ہیں، اس کے حافظ ذہبی نے کیا کیے ہیں، یا دوسرے لوگوں نے کیا کیے ہیں، لیکن وہ سارے کمنٹس کے باوجود ایک تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حافظ ابن رجب نے اس کا ذکر کیا، اور دوسری یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر شرح کے طور پر کہ حافظ ابن تیمیہ نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سندن ضعیف ہے لیکن مانن یہ صحیح ہے، اور مانن صحیح ہونے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں حافظ ابن تیمیہ نے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے آدم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ آگے حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ چونکہ کائنات ایک آیت جو لائے ہیں وہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو یہاں پر حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی کے اندر ایک سوال اٹھایا جس کے اوپر میں پوری وہ ساری عبارتیں پڑھ کر آپ کو سنا چکا ہوں جب میں نے مسئلہ نور و بشر بیان کیا تھا، کیونکہ یہ حدیث آگے سامنے اس لیے میں اس کا اشارہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی۔ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بندہ اگر کہے کہ ساری چیزیں حضور کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضور کائنات کا قطب ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو جس بندے نے یہ کہا اس نے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، کیونکہ مقصود کائنات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں اگرچہ یہ لفظاً ثابت نہیں ہے، اس کی سندیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، پر مانن یہ درست ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے قرآن کی دلیل دی ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حافظ ابن رجب نے میلاد کو جائز کہا، اور اس کے اوپر انہوں نے پورا وعد لکھا ہے ربیع الاول کے مہینے کا۔ آگے پھر یہ وعظ کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ فَبَدَأَ قَبْلَ نُوحٍ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ أَرْسَلَهُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اول تخلیق ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہی پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات ہے یہ انہوں نے کی ہے۔ پہلے وہ روایت لائے ہیں، حافظ ابن رجب پھر کہتے ہیں اس روایت کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے، مگر اس آیت سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے۔ اور جب میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نور و بشر کا بیان کیا تھا تو میں نے اس پر اس کی رحمت سے یہ سارا کلام آپ کو سنایا تھا۔ آگے وہ لاتے ہیں، اب طریقہ لا رہے ہیں تقریر کا واعظ کرنے کا۔ جو ہمارے واعظین ہیں، ہمارے خطباء ہیں، وہ بڑے علم و عمل والے ہیں، ان کو مجھ سے بہتر علم ہے، بہتر طریقہ جانتے ہیں، لیکن میں حافظ ابن رجب کا سٹائل ان احباب کو خصوصاً بتا رہا ہوں۔ حافظ ابن رجب نے یہاں پر ایک واعظ کا طریقہ بتایا۔ کس واعظ کا؟ میلاد کے واعظ کا۔ کس واعظ کا؟ میلاد النبی کے واعظ کا۔ کس مہینے میں کرنا چاہیے؟ ربیع الاول کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ وہ ایک تقریر انہوں نے بیان کی ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو ہے نا سورہ بقرہ، حافظوں کی زبان میں کہہ لیں کہ جو سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخری 2 رکوع ہیں۔ اب وہ قرآن شریف مجھے کھولنا پڑے گا آیتوں کے نمبر کے حساب سے، تقریباً وہ 100 کے اوپر 110-15 آیت 115 آیت سے وہ شروع ہوتا ہے۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس آیت سے حافظ ابن رجب نے میلاد کا وعد شروع کیا، پھر وہ لے کر گئے ہیں اس کو، وہ جو دوسرے پارے میں آیت آتی نا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، بڑا کمال کا میلاد النبی کا واز، پورا قرآنی میلاد کا جو قرآنی واز ہے ان آیتوں کے اندر، اس کو حافظ ابن رجب نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، انہوں نے کعبہ بنایا، انہوں نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، یہ ساری آیتوں کا میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، حضور کی آمد کے لیے دعا کی اور یہ کہا یا اللہ میری اولاد سے ایک قوم کو مسلمان رکھنا، انہی میں سے اس رسول کو بھیجنا، پھر وہ رسول آئے، پھر یہود نے ان کا انکار کیا، نصارہ نے ان کا انکار کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر جنہوں نے ان کا انکار کیا، پھر ان کا بیان ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ کو کس قدر محبت، پہلے دوسرے پارے کی ابتدائی آیتیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت کہ اپنے یار کی خاطر کعبہ بدل دیا، یہ سارا واضح حافظ ابن رجب لکھ رہے ہیں۔ یہ محدث ابن رجب الحنبلی جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر اسقلانی کرتے ہیں، شوکانی کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا یہ لطائف المعارف پڑھنے والی کتاب ہے، حافظ ابن حجر نے کہا اس سے بندوں کو تقریر کرنی آتی ہے، واز کرنا آتا ہے، میلاد کا بیان کرنا آتا ہے، یارو یہ لطائف المعارف ہے، اس کے اندر انہوں نے پورا وہ میلاد کا واز کا طریقہ لکھا ہے، اور انہوں نے اس کا لکھا ہے کہ پہلی دلیل الاول دعوت ابراہیم علیہ السلام و اشارہ بذالک الی ما قصص اللہ فی کتابہ، وہ کہتے ہیں یہ وہ واز ہے جس واز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اب ان کے آخری لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں پورا واز لکھنے کے بعد وہ ساری آیات کا، اور پھر سورہ جمعہ کی آیتیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، کاش میں اگر میلاد النبی پر واز ریکارڈ کرا رہا ہوتا تو میرا دل چاہتا کہ میں یہ سارا واز آپ کو حافظ ابن رجب کا سناتا۔ میلاد بیان کرنے والے خطباء، واعظین، مقررین، علامہ نوری کی کتاب کو بھی پڑھیں، لاکھ بار پڑھیں، پر اس 12 تقریروں کے بعد حافظ ابن رجب کی 12 تقریریں بھی پڑھیں، بڑی جدت ہے، لوگوں کو بتائیں، اس وقت بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حافظ ابن رجب کے میلاد کو بیان کیا جائے، اور جو انہوں نے لکھا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ساری آیات لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کما ان انبیاء بنی اسرائیل من ولد وذکر انہ من علی المؤمنین بهذه الرسالہ فلیس اللہ نعمت اعظم من ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہدی الحق و الی طریق مستقیم، کہتے ہیں خدا کی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، لیکن اعظم من ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے بڑی نعمتیں دی ہیں، پر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو رب نے دی ہے وہ مصطفیٰ کی صورت میں ان کو بھیج کر ہمیں عطا کی ہے۔ اگر یہی بات علامہ شریف نوری رحمۃ اللہ علیہ 12 تقریروں میں لکھیں تو لوگ ذرا نیچے منہ کریں گے، اب حافظ ابن رجب وہ بات کر رہے ہیں تو کیا یہ غلط ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ اب وہ پورا واز کرنے کے بعد میں واز سنا نہیں سکتا آپ کو، میری ٹائم کی مجبوری ہے، بڑی آیات انہوں نے لکھی ہیں اس کے اوپر۔ آگے وہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ پوری آیت اس کی کمال علمی تشریح میلاد کی تقریر کی حافظ ابن رجب نے کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ حافظ ابن رجب نے کہا منانا بھی چاہیے، بیان کرنا بھی چاہیے، اور ساتھ انہوں نے یہ غضب کیا کہ انہوں نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں کہ مجلس میلاد کے اوپر، محفل میلاد کے اوپر تقریر کیا کرنی چاہیے۔ یہ تحفہ ہے حافظ ابن رجب کا جو انہوں نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے اللہ کی رحمت سے، میلاد مصطفیٰ کے واز کرنے کا طریقہ۔ یہ چونکہ میں میلاد کی بات کر رہا ہوں اس لیے میں ایک بیان کر رہا ہوں، وگرنہ یہ 12 مہینوں کی ساری مجلسوں کے اندر حافظ ابن رجب نے اسی طرح علمی واز، علمی مجلسیں، علمی اختلاف جو باتیں ہیں وہ کی ہیں کہ 12 مہینوں میں مجھ جیسا جو بندہ ہے جو عالم نہ ہو ان کے لیے تو بڑی زبردست کتاب ہے، بس کتاب کو پڑھے اور 12 مہینے واز کرتا چلا جائے، اور انشاءاللہ واز بھی علمی ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ باتیں تو ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، نئے اسلوب، نئے انداز کے ساتھ میلاد کو بیان کریں۔
اب وہ جو انہوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں اس میں ایک خاص بات ہے جس کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے لوگ جو تھے وہ گمراہ تھے. آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گمراہ تھے وہ کیا تھے؟ فَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى حِينَئِذٍ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَكَّهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَمَسَّكُوا بِدِينِهِمْ الَّذِي لَمْ يُبَدَّلَ وَلَمْ يُغَيَّرَ وَكَانُوا قَلِيلًا جِدًّا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر عنایت کی، دیکھا لوگ وہ جو ہیں وہ غلط ہیں اور کیا ہیں. إِن كَانُوا مِن قَبْلُ فَالْأُمِّيِّينَ اہل شرکن، جو اہل مکہ ہیں ان کو امیین کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا. اس پر میں انشاءاللہ توحید اور رد شرک پر جب میں گفتگو کروں گا نا تو پھر جو قرآن کو غلط سمجھا گیا ہے اس میں امی کے معنی کو کتنا غلط سمجھا گیا ہے اس پر میں پورا انشاءاللہ ایک نہیں ہو سکتا 2-3 پروگرام میں کروں. تو کہتے ہیں فَالْأُمِّيُّونَ اہل شرک، یہ جو تھے یعبدون الاوثان، مکہ اور ارد گرد کے عرب جو تھے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور والمجوس یعبدون ایران ویقولون بآلہتین اثنین، اور مجوسی جو تھے وہ 2 خداؤں کو مانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اور وکذالک غیرہم من اہل الارض منہم کانوا یعبدون النجوم ومنہم من کان یعبد الشمس والقمر. اب میں یہ بات خاص وجہ سے بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے گمراہی کیا تھی؟ کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی تاروں کو پوج رہے تھے، کوئی شمس کو پوج رہا تھا، کوئی قمر کو پوج رہا تھا، کوئی جنوں کو پوج رہا تھا. یہاں حافظ ابن رجب نے ایک لفظ میں نہیں لکھا کہ لوگ ولیوں کو پوج رہے تھے، پیروں کو پوج رہے تھے، فقیروں کو پوج رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ تھی گمراہی حضور کے آنے سے پہلے، لوگ یہ چیزوں کی عبادت کر رہے تھے. پھر ہوا کیا؟ اللہ نے نظر رحمت کی بِإِرْسَالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ دِينَهُ وَحَتَّى بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَظَهَرَتْ فِيهَا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَالْأَمْرُ بِالْعَدْلِ بَعْدَ كَانَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بت پوجنے والے رب کو پوجنے لگے، ستاروں کو پوجنے والے رب کو پوجنے لگے، آگ کو پوجنے والے رب کو پوجنے لگے. تو وہ کہتے ہیں یہ سارا کس طرح سے کایا پلٹ گئی، کیوں ہو گیا کہ ادھر سجدے کرنے والے سب اس رب کو سجدے کرنے لگے. اس کا سبب کیا بنا؟ تو وہ کہتے ہیں بِإِرْسَالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ تھا کہ وہ وہ گردنیں جو غیروں کے آگے جھکا کرتی تھیں وہ رب کے آگے مصطفیٰ نے آ کر جھکا دی. حضور علیہ السلام کے بغیر کوئی توحید نہیں ہے. لوگ توحید کرتے ہیں. حافظ ابن رجب کہتے ہیں وہ کون سی توحید ہے جو مصطفیٰ کے بغیر تم توحید کو لیے پھرتے ہو. یہ حافظ ابن رجب کی میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. اور کس مہینے میں واز کر رہے ہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں. کس مجلس میں کر رہے ہیں؟ میلاد النبی کے مجلس میں. کیا مقام ہوگا، کیا وہ محفل میلاد ہوتی ہوں گی اس زمانے میں جن محفل میلاد میں ایسے علمی واز حافظ ابن رجب کیا کرتے ہوں گے اور دوسرے علماء کیا کرتے ہوں گے. ہمارے زمانے میں تو مطالعہ کی ضرورت لوگوں نے ختم کر دی. وہ 3-4 باتیں ہیں، وہ بس وہی بار بار ان کے ساتھ 2-4 شعر لگا دیے. علمی یہ واز ہیں، ان کو بیان کریں، بتائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادر اور کمالات کو بتائیں جو حافظ ابن رجب نے لکھے ہیں. حافظ ابن رجب یہ خود واز کیا کرتے تھے. آگے جو میں نے آپ کو خاص بات بتانی تھی وہ یہ تھی، باتیں تو ساری خاص ہیں اگر کوئی توجہ کرے تھے. آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسالت محمدی کے بغیر کوئی توحید نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ میں نے نشان لگایا تھا. یہ وہ کہتے ہیں وقد رؤی الامام احمد بعد موتہ فی المنام. اب وہ میلاد کے واز کے اوپر ہی کی دلیل آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ خوابوں کی باتیں بڑی کرتے ہیں، خوابوں کی باتیں بڑی کرتے ہیں. تو یہ خواب کی بات وہ بیان کر رہے ہیں حافظ ابن رجب. تو کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کو خواب میں دیکھا، فسئل عن حالہ. ان سے سوال کیا گیا حضور آپ کی کیا حالت، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال، آگے امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا. کس کو؟
دنیا سے جانے کے بعد جواب دیا. اور لکھ کون رہا ہے؟ ابن رجب حنبلی لکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی واز کی کتاب کو کوئی بندہ کہے جی میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہے. ابن رجب کہہ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا قبر میں کیا گزری تو کہتے ہیں فقال لولا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکننا مجوسا، اگر حضور نہ ہوتے تو میں تو مر ہی گیا تھا، ہم تو مجوسی ہوتے، ہم کافر ہوتے. قبروں کے اندر اللہ نے ہمیں بڑی بہاریں دی ہیں، اور بہاریں دی ہیں مصطفیٰ کے صدقے سے، حضور کی وجہ سے. لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو لکننا مجوسن، پتہ نہیں ہم مجوسی ہوتے، یہودی ہوتے، نصرانی ہوتے، مشرک ہوتے، کیا ہوتے. قبر کے اندر جتنی روشنیاں ملی ہیں یہ مصطفیٰ کی نگاہ سے ملی ہیں، مصطفیٰ کی آمد سے ملی ہیں. یہ کون کیا بات ہوگی جب حافظ ابن رجب یہ تقریریں کیا کرتے ہوں گے محفل میلاد میں. لوگ کہتے ہیں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. حافظ ابن رجب نے میلاد کر کے تقریر سنا کے تقریر سکھا کے بتا دیا. میں نے جب پچھلے ذکر کیا تھا نا کہ میلاد کے قائلین کون کون علماء ہیں موجودہ علماء کی صحاحیت اور کیفیت کے اعتبار سے، تو اس وقت میں نے کہا تھا حافظ ابن رجب کا نام لیا تھا، میں نے کہا میں بتاؤں گا تفصیل سے، یہ اس کا سبب تھا. آگے کہتے ہیں امام احمد بن حنبل خام میں بندے کو بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں قال فإن أهل العراق لولا رسالة محمد صلی اللہ علیہ وسلم لكانوا مجوسا. کہتے ہیں عراقیوں اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو تم مجوسی ہوتے. وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرِ وَالرُّومِ لَوْلَا رِسَالَةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَكَانُوا نِصَارَا. او اہل شام، او مصریوں سنو، اگر آج کلمہ پڑھتے ہو تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ میلاد کا وہ واعظ ہے جو قبر کے اندر جا کر امام احمد بن حنبل قبروں میں بتا رہے ہیں لوگوں کو، قبر کے اندر بتا رہے ہیں، قبر کے اندر. اور لکھ کون رہا ہے؟ حافظ ابن رجب. وَأَهْلُ الْجَزِيرَةِ لَوْلَا رِسَالَةُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَكَانُوا مُشْرِكِينَ عُبَادَ اوثان. اگر وہ نہ ہوتے تو اہل جزیرہ آج سارے مشرک ہوتے. آگے وہ لائے ہیں فَأَنْقَذَ مِنْهُ مِنَ الضَّلَالِ كَمَا قَالَ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، حضور کو بھیجا، گمراہیوں سے نکالا. اور آگے حافظ ابن رجب نے کہا لوگوں سن لو، یہ اس نبی کی شان کی بات ہے جن کی شان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، کیا سننے والی تقریر ہوگی حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وہ یہ تقریر کرتے ہوں گے. آگے وہ میلاد کے بارے میں پھر اور آیات لائے ہیں. إِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. پھر وہ دوسری آیت لائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے واز میں کہا تھا، مجلس واز میں لوگوں کو اکٹھا کیا. کہتے ہیں بنی اسرائیل کو آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا، آؤ میں تمہیں تقریر کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا وہ تو حضرت ہر روز ہی کرتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے کہا آج خاص کرنا چاہتا ہوں. کہ کیا تقریر کی؟ وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. پھر انہوں نے وہ پوری آیت اور اس کے اوپر وہ اس کی تفسیر انہوں نے بیان کیا ہے. آگے وہ لائے ہیں دوسری. اب یہ دیکھیں واز کا طریقہ سن لیں. آج کا یہ تو جی فیصلہ آباد سے شروع ہوا ہے، یہ تو جی وہ میاں والی سے شروع ہوا ہے، یہ تو جی فلاں سے شروع ہوا ہے، وہ ادھر سے شروع ہوا ہے. حافظ ابن رجب بتا رہے ہیں کہاں سے شروع ہوا ہے. وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ واز کیا، امام احمد بن حنبل نے یہ واز کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واز کیا. تو یہ سارے بتا رہے ہیں. آگے پھر وہ لاتے ہیں دلیل، ایک واز کی بیان کرتے ہیں میلاد کا. وہ کہتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا واقعہ بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی شان کے بارے میں پوچھا گیا. یہ روایت مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے، اس لیے میں تھوڑے سے اس کے اوپر حافظ ابن رجب سے ہٹ کر بھی کسی ایک سبب کی وجہ سے میں اس کے اوپر کچھ کومنٹس جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن پہلے حافظ صاحب کا سن لے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی شان، تو حضور نے اپنی شان کو بیان کیا. حضور نے فرمایا رؤیا امی میں التی رأت انہ خارج منہا نور اضاءت لہو قصور الشام. حضور نے فرمایا میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا
اور ان کو خواب کے اندر شام کے محلات نظر آئے۔ پھر انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت بیان کی، وَرُؤْيَا هُنَا إِنْ أُرِيدَ بِهَا رُؤْيَا الْمَنَامِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو خواب آیا، کیا یہ خواب ہی تھا؟ وہ کہتے ہیں وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا رُؤْيَا عَيْنٍ، کیا یہ واقعہ ایسا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو خواب آیا تھا اور انہوں نے خواب کو بیان کر دیا، یا یہ واقعہ ایسا ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پھر وہاں پر وہ نور چمکا اور اس نور کے چمکنے کی وجہ سے ان کو شام کے جو تھے وہ محلات نظر آ گئے۔ یہ حافظ ابن رجب مختلف روایتیں لائے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کئی جب نور چمکا تو ایک روایت میں آتا ہے شام کے محلات نظر آ گئے، دوسری میں آتا ہے کہ لہو ان کے آناق الابل ببصرہ، وہ بصرہ کے ان کو جو اونٹوں کی گردنیں تھی وہ نظر آ گئی، تیسری روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب جو تھا وہ نظر آ گیا، یعنی ایک روایت ہو گئی بصرہ کے نظر آ گئے، دوسرے میں ہے مشرق و مغرب نظر آ گئے، تیسرے میں ہے کہ مجھے شام کے محلات نظر آ گئے۔ تو یہ تین باتیں ہیں، تو حافظ ابن رجب کہتے ہیں یہ تین مختلف روایات آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں تینوں حق ہیں۔ اب اس کے اوپر وہ جو بحث کرنا چاہتے ہیں حافظ ابن رجب، کیا یہ خواب کا واقعہ تھا؟ تو حافظ ابن رجب کہتے ہیں اگر خواب کا ہی واقعہ ہوتا تو حضور بار بار اس کو کیوں بیان فرماتے کہ یہ تو اس طرح سے ہے، خوابیں تو لوگوں کو آتی رہتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تمام احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو کچھ روایتیں حدیث کی وہ ہیں جن کے اندر یوں آتا ہے کہ سیدہ آمنہ کو خواب آئی ہے، کچھ روایتیں وہ ہیں جیسے دارمی میں ہے، طبرانی میں ہے، حاکم میں ہے، علامہ ذہبی نے اس کو صحیح کہا کہ وہ اس کے اندر خواب کا بیان نہیں ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضور کی والدہ فرماتی ہیں جب آقا پیدا ہوئے تو نور چمکا، میں نے بصرہ کو دیکھا، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، میں نے شام کے محلات کو دیکھا، تو ان کے اندر وہ بیان نہیں ہے خواب کا، وہ ہے واقعتاً ایسا ہوا۔ اب اس کی تطبیق یوں ہوگی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں پہلے خواب آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سورت یوسف کو جب ابتدا میں پڑھیں تو پھر یہ ہے کہ وہ پہلے خواب میں یہ ہوا، اور جب سورہ یوسف کے آخر میں پہنچے تو فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور پھر وہ واقعتاً ایسا ہو گیا کہ 11 بھائیوں نے، ماں نے، باپ نے سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَ رَبِّي حَقًّا، اے میرے باپ آج رب نے اس خواب کو سچا کر دیا کہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اب تو وہ حقیقت بن کر آج آ گیا کہ 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، ماں نے سجدہ کیا، باپ نے سجدہ کیا۔ تو معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ خواب آتی ہے پھر وہ حقیقت میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حافظ ابن رجب کا ملان جس پر وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے سیدہ آمنہ کو خواب آیا تھا، پھر کہ انہوں نے خواب کے اندر شام کے محلات، مشرق و مغرب، بصرہ کو دیکھا، پھر جب حضور پیدا ہوئے تو حقیقتاً پھر نور چمکا ان روایات کے مطابق جن کو ذہبی صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوا کہ پھر وہ نور چمکا، اس سے شام کے محلات بھی دیکھے، بصرہ کے بھی دیکھے، اس کو مشرق و مغرب کو بھی دیکھا۔ تو گویا سیدہ آمنہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نور کے ذریعے سے ان کو مشرق و مغرب دکھا دیا۔ اب مشرق کیوں دکھایا، مغرب کیوں دکھایا؟ کیونکہ آقا کی نبوت مشرق و مغرب کے لیے تھی۔ اور بصرہ کیوں دکھایا، شام کیوں دکھایا؟ اس پر میں نے پچھلے پروگرام میں اس کے ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی کتاب مختصر سیرت الرسول سے میں نے اس کو وہ بتا دیا تھا۔ اور بصرہ کیوں دکھایا؟ وہاں آقا کا تذکرہ کرنے والا بحیرہ راہ بیٹھا ہوا تھا جو آنے جانے والوں کو آمد مصطفیٰ کی خبریں بتایا کرتا تھا۔ تو آج کے میں نے اس اپنے ازالہ شبہات کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کو حافظ ابن رجب کا واعظ سنایا۔ انہوں نے 12 مہینوں کو بیان کیا اور میں اپنی بات کو اس کے اوپر ختم کر رہا ہوں۔ حافظ ابن رجب نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے
تو سارا واز کرتے ہوئے یہ ختم نہیں کیا، بہت آگے ہے، اور وہ حضور کے نور کا جب ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر وہ ایک اپنے واز کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا واز ہے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءُ وَفِي النُّورِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس کا قصیدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو زمین و آسمان آپ کے نور سے چمک گئے، ہر چیز چمک اٹھی، اور آپ کے نور کی روشنی میں ہم اس سفر میں رواں دواں ہیں۔ یہ حافظ ابن رجب کا میلاد کے اوپر واز اور میلاد کے جواز کے اوپر اور میلاد کی باتیں میں نے آج آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا یہ لوگوں تک پہنچا دے، لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علمی واز کرنے کی علماء اور جو واعظین ہیں ان کو اس کتاب کا ترجمہ کرنا، پڑھنا، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔